تو اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت کے ایسے لوگوں کو کل قیامت کو اللہ رب العزت انبے اور نبینے بنا کر قیامت میں حاضر کریں گے. تو یہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں آخری والا تھا لیکن آج ہم نابینا کیوں؟ دنیا کی کاروبار میں اتنی منہمک ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد کو فراموش کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ ہمیشہ کے ہمیشہ دائمی خسارہ میں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اسی وجہ سے اللہ نے دوسری جگہ پہ ارشاد دیا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنی ایمان کو مضبوط کرو کہ ایسے نہ ہو کہ تمہارے ایمان پختہ نہ ہو. تو میرے دوستو جب ایمان پکے نہیں ہوں گے، تمہاری یقین پکے نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان کے اندر تقویت حاصل نہیں ہو. ایمان پختہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ ڈماڈول ہوتے رہے گا. آپ ایمان والے کبھی چوری کریں گے؟ نہیں. ڈاکہ ڈالیں گے؟ نہیں. مال کے اندر حلال کے اندر کبھی حرام ملائیں گے؟ نہیں. تو اسی طریقے سے میرے دوستو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. نیک اعمال کے اندر بد اعمال کو مت ملاؤ، ملاوٹ مت کرو. حلالی صرف کھاتے رہو، حرام کو مت ملاؤ. اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ایسے نہ ہو کہ تمہارے ایمان ڈماڈول کرتے رہیں، تمہارے ایمان کی تقویت نہیں ہے، ایمان پکے نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت تمہارے دل سے اطمینان قلب کو ختم کر دیتی ہے. پھر اس کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا. جب اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا میرے دوستوں پھر وہ کیا ہو جائیں گے میرے دوستوں کہ اس کی گزاران مشکل ہو جائیں گے. پھر اس کی دل کی سکون اور راحت جب ختم ہو جائیں گے پھر وہ کس کام کی رہے گی. تو مال حاصل کرنے والے اللہ رب العزت میرے دوستوں تاکہ مال و دولت کے چکر میں پڑ کر اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونا. تو اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت کے ایسے لوگوں کو کل قیامت کو اللہ رب العزت انبے اور نبینے بنا کر قیامت میں حاضر کریں گے. تو یہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں آخری والا تھا لیکن آج ہم نابینا کیوں؟ ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن آج ہم نابینا کیوں ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اتت آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ، تیری پاس ہمارے آیاتیں ہیں مگر تو نے اس کو بھلا دیا. یعنی ان کی طرف سے دکھائی نہیں، اللہ رب العزت کی طرف دکھائی نہیں، لہذا آج تیرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا. تو مجھے بھی بلا دیا اور میں بھی تجھے بلا دوں گا، آپ تیرے فریادرسی کرنے والے کو نہیں ہوگا. اسی طرح میرے دوستوں دنیا کی کاروبار میں اتنی منہمک ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد کو فراموش کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ ہمیشہ کے ہمیشہ دائمی خسارہ میں. آگے فرما رہا ہے میرے دوستوں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ رب العزت کے منافق لوگ محتاجی پر خرچ کرنے سے منع کرتے تھے مگر اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہمارے دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرو.
حقیقت میں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. مال دینے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، جو سارے کائنات کی خالق ہے، سارے کائنات کی مالک ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں، تمام تر چیزوں کی مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. حقیقی مالک اللہ ہے. تو اللہ رب العزت عالمی طور پر تمہیں مال عطا فرمائی، اللہ کی دی ہوئی مال میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو اللہ کی دی ہوئی مال میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. جب سال گزارتے ہیں تمہارے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. قربانی سے پہلے جب تمہارے پاس رقم آ جاتے ہیں تمہارے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے کہ جب تم مالک نصاب بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں اپنے اڑوس پڑوس کی، عزیز و اقارب کی خیال کرنا. میرے دوستوں، جب وہ مالدار ہے تو مالدار ہونے کی صورت میں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے جو اولاد نابالغ ہے اور پھر اپنے بیوی کی اخراجات کا پورا کرنا، پھر اس کی بات عزیز و اقارب کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے زکات کی رقم میں سے صلہ رحمی کرنا. ایک تو یہ فرض ہے، دوسرے عبادت ہے. یہ مالک نصاب جب حل ہو جاتی ہے میرے دوستوں تو زکات ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. تو اس نے اپنے واجبات ادا کرنا، یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. آپ نے اس کے ایک فرض کو نبھایا، دوسری کیا ہے بھائی؟ اللہ کی عبادت بھی ہوئی. تو اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہمارے دی ہوئی رزق سے خرچ کرو. حقیقت میں دینے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ پوری کائنات کے میرے دوستوں تمام تر چیزوں کے مالک کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزوں کے مالک کس کے ہیں؟ تمام تر چیزیں اللہ کی ہیں. تو لہذا اولاد اور مال یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. اب میرے دوستوں اولاد کے فکر سے آپ نے حلال کے ساتھ حرام بھی ملایا، جائز کے ساتھ ناجائز، جائز کے ساتھ ناجائز، اچھے کے ساتھ برے، چوریاں بھی کریں، فراڈ بھی کریں، دھوکے بھی دیتے رہیں، اور پھر حرام خوریاں بھی کرتے رہیں، سود بھی کھاتے رہیں، رشوت بھی لیتے رہیں، تمام تر کام آپ کرتے رہے. جھوٹ بھی بولا، ڈاکہ بھی ڈالا، چوری بھی کیا، سب کچھ کیا. کس کے لیے بھائی؟ اولاد کے لیے. لیکن وہ اولاد جب تمہارے آنکھیں بند ہوں گے میرے دوستوں تو تمہارے ساتھ تمہارے اولاد جائیں گے نہیں. مگر اگر تم نے تمہارے اولاد کو نیک راستے میں لگایا، اللہ کے راستے میں لگایا، یا اللہ کی گھر بنا دی، یا کوئی نیک عمل ایسے کیا، صدقہ جاریہ کیا، وہی اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے. اگر تم نے اپنے بیٹے کو عالم دی یا حافظ قرآن بنا دی نہ، یا اللہ کے راستے میں لگا دی، ان کو دین کی طرف لگایا، وہی چیز جائیں گے. ورنہ وہ اولاد بھی تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بیکار ثابت ہوگا. اب تم نے کیا پایا، کیا کھویا؟ کل قیامت کو فیصلہ ہوگا.